سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 140۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد، کانوا ہودن او نصارا، وہ سب تھے یہودی یا عیسائی۔ کل، کہہ دو، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن، بڑا ظالم اور کون ہوگا اس سے جو کتم شہادۃ عندہ من اللہ، چھپائے گواہی کو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے۔ وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما تعملون، اس سے کہ جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کچھ طرح سے تعلق ہے کہ اہل کتاب نے دو دعوے کیے تھے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ بھی کریں بہرحال ہم اللہ کے پیارے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم بڑے پیغمبر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم مذہب ہیں، وہ بھی ہمارے ہی دین پر تھے۔ پچھلی آیت میں ان کی ایک جو فضول اور بکواس تھی اس کی تردید کی گئی، اور اب یہاں پر دوسری بات کا رد کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ پر اتہام لگانے کی تردید تھی کہ ہمارے عیبوں سے بھی راضی ہے۔ اب ان کے اس اتہام کی تردید ہے جو انہوں نے پیغمبروں پر باندھا تھا کہ وہ یہودی تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ جو پیغمبر ہیں یہودی تھے، نصرانی تھے، تو ان کی اس بات کا بھی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ مسلمان ہی اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور اس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم مخلص ہیں، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہم جو ہیں ہم مذہب ہیں۔ تو اس وہم کی اب یہاں پر اس آیت میں تردید کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں ام تقولون، یعنی کہ اہل کتاب، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اتہام لگاتے ہو کہ وہ ہمارا ہے، یا ان پیغمبروں کو کہ وہ ہمارے دین پر تھے؟ یعنی کہ تم صرف اللہ تعالیٰ پر ہی اتہام نہیں باندھتے بلکہ پیغمبروں پر بھی باندھتے ہو، کہ تم ان کے متعلق کہتے ہو کہ یہ جو سارے نبی ہیں یہ ہم میں سے تھے۔ یعنی کہ جو یہودی تھے وہ ان تمام نبیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سارے نبی یہودی ہیں، اور جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں۔ ان دونوں کے ان دعووں کی یہاں پر یہ رد کیا جا رہا ہے، ان دونوں کا دعویٰ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نہایت ہی باطل دعویٰ ہے ان کا، کیونکہ یہودیت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں آئی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے وہ یہودی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے تھے وہ عیسائی تھے، تو ان کے بعد میں آئی۔ اور یہ جو دوسرے نبی ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ تو ان سے پہلے آ کے جا چکے تھے، تو پھر ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیا فرما رہا ہے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سب کو کہ اس کے متعلق تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کو زیادہ علم ہے، کیونکہ وہ دانائے کل ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، اور یہ سارے کے سارے اسی کے ہی بندے ہیں، اسی کے ہی پیغمبر ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہودیت اور نصرانیت کے عقائد اور ان کے جو بھی مسائل ہوتے تھے ان پر جب جرح ہوتی تھی تو ان سے جب کوئی جواب نہیں بنتا تھا تو پھر وہ عاجز ہو کر بڑے انبیاء کرام جو ہیں ان کی آڑ لے لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارا ہی مذہب جو ہے وہ مدار نجات ہے، ہمارا ہی مذہب اصل مذہب ہے، کیونکہ یہی عقائد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کے تھے، انہی کا یہ دین ہے۔ تو مسلمانوں کو اب یہاں پر ان باتوں کے جواب میں جواب سکھایا جا رہا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ بھلا یہ تو سمجھو کہ عیسائیت اور یہودیت ہزار سال کے بعد دنیا میں آئی، تو وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ اور اگر کہہ دیں کہ ان کے اور ہمارے اصول دین یکساں ہیں تو بھی غلط، کیونکہ ہزاروں برس پہلے کی بات تمہیں معلوم ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہ یہودیوں کے موافق تھے نہ عیسائیوں کے،
اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان حضرات کے زمانے میں ہفتے کی تعظیم، حضرت عزیر علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی شکل ہونے کا خیال، یہ کہاں تھا؟ یہ تو عقیدے نہیں تھے نا انبیاء کرام کے۔ اسی طرح ان کے زمانے میں الوہیت، مسیح، تثلیث کا جو گندا عقیدہ ہے، اور یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی سب کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو اب سارے جتنے عیسائی ہیں وہ گناہ کریں گے تو ان کو ان کا جو گناہ ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور جو پوپ صاحب ہیں ان کا بھی سب بدکاریوں کو معاف کر دینا۔ یہ سارے کے سارے عیسائی مذہب کے جو اصول ہیں یہ پہلے کب تھے، اور اس طرح کے جو گندے اور فضول عقیدے ہیں یہ انبیاء کرام نے کب رکھے تھے؟ لہٰذا ان کے عقیدے اور ان کے اعمال سب ان کے خلاف ہیں۔ پھر لطف یہ کہ خود ان کی کتابیں بھی گواہ ہیں کہ وہ حضرات عیسائی یہودی نہیں تھے، یہ اپنی بات پالنے کے لیے غلط بیانی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ تو پھر ان سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ جو یہ جھوٹ باندھ رہا ہے یہی ظالم ہے بے شک، اور انہیں اللہ کا خوف بھی نہیں کہ وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اب صرف وہی ایمان پر ہے، وہی ایمان والا ہے جو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کاربند رہے، اس کو مانے، اور جو باتیں قرآن میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، بتائی ہیں، وہی حقیقت ہیں، وہی سچائی ہے۔ اب موجودہ دور میں ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تو ہی ہم مسلمان کہلائیں گے، صحیح دین پر کہلائیں گے۔ صحیح دین اسلام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا۔ قرآن نے فرمایا سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، تو ہم نے سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہماری اصل ہمارا جو دین ہے یہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں چند طرح کے فائدے حاصل ہوئے کہ انبیاء کرام سے مخالفین کے اتہامات اٹھانا سنت الہیہ ہے، جیسے کہ اہل کتاب نے ان پیغمبروں پر، یعنی کہ جو پہلے پیغمبر تھے ان پر یہودیت اور عیسائیت کا الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دفع فرمایا۔ اسی طرح زمانہ موجودہ جو ہے اس میں کفار اور مرتدین نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائیں تو ان کو دفع کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ سنت الہیہ پر عمل ہے، اور یہ ہمارے فرض میں شامل ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد گواہی چھپانا ظلم ہے، اور بدلنا بڑا ظلم، اور گواہ پر لازم ہے کہ ضرورت کے وقت گواہی کو دے، اس کو بدلے نہ، جھٹلائے نہ اور چھپائے بھی نہ۔ پھر یہ کہ گواہی دینے والوں کے مختلف ثواب ہیں، اور چھپانے والوں کے لیے مختلف عذاب ہیں، جیسی گواہی ویسا ہی اس پر ثواب اور عذاب ہوگا۔ سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ عقائد کی ہے، اور اس کا چھپانا کفر ہے، اور اس کو ظاہر کرنا یہ ایمان ہے۔ پھر گواہی آپس کے معاملات کی ہے۔ پھر یہ کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا عز و جل ہے، کہ ان کا مجرم اللہ کا مجرم ہے۔ پھر یہ کہ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو چھپانا، اور پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی آیتیں ظاہر نہ کرنا، ہمیشہ ان میں نقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ تمام لوگ، آج کے تمام لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی آیات ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی آیات بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کی آیات بیان نہیں کرتے جان بوجھ کے، تو ان لوگوں کو اس بات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 141۔ تلک امہ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 1 جو ہے اس کی آخری آیت ہے، اور آیت بھی بہت اہم ہے۔ پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے والی آیتوں میں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہودی اور عیسائی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ کر رہے تھے، تو ان کی ان باتوں کی تردید کی گئی، اور ساتھ میں وہ کہتے تھے، جو یہودی ہیں یا اہل کتاب نصارہ وغیرہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی وجہ سے ہم جو ان کی جو بزرگی ہے، ان کا جو ہمارا جو نسب ہے ان کے ساتھ، ان کی جو نیکیاں ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بھی بخش دیا جائے گا، تو ان کی ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ آیت آج کل کے حوالے سے بھی بہت اہم آیت ہے، یعنی کہ اس آیت میں جو بتایا گیا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، یہ معنی بالکل صحیح ہے، لیکن اس معنی سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اس کلیے کی وجہ سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کے جواز کا انکار کرنا یہ بھی باطل ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت کی بنا پر ایصال ثواب کا جو انکار ہے وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ انسان کے لیے صرف اسی کی کوشش کا اجر ہے، اور ایصال ثواب میں دوسروں کے عمل سے فائدہ بھی پہنچتا ہے، اس لیے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے یہ باطل ہے، اور اس کی متعدد جو ہے وہ وجوہات بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمجھانے کے لیے۔ علامہ سید احمد طحاوی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی، یعنی کہ سورہ طور کی آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے یہ حکم ان کی امتوں کے ساتھ مخصوص ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ رہی ہماری یہ امت تو اس کو اپنی کوشش کا بھی اجر ملے گا، اور جو اس کے لیے کوشش کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ربیع بن انس اور علامہ سولبی نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہیں، اور کافروں کو صرف انہی کی جو صحیح ہے اس کا اجر ملتا ہے، اور وہ بھی صرف دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ علامہ حسین بن فضل جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں دوسروں کی صحیح ہے، جس اجر کی نفی ہے وہ بطریق عدل ہے، اور جس اجر کا ثواب ہے وہ بتقاضۂ فضل ہے۔ اور پانچواں جواب وہ یہ ہے کہ علامہ ابوبکر وراق نے کہا کہ اس آیت میں صحیح نیت کے معنی میں ہے، یعنی انسان کو صرف اپنی نیت کا جو اجر ہے وہ ملتا ہے۔ اور پھر چھٹا جواب یہ ہے کہ آیت میں لام بمانی علی ہے، یعنی انسان کو صرف اس کے عمل سے گناہ ہوتا ہے، دوسروں کے عمل کا بار یعنی بوجھ جو ہے اس پر نہیں ہے۔ اور ایک جواب اس کا ساتواں جواب یہ ہے کہ علامہ زعفرانی نے کہا کہ اس آیت میں صحیح سے مراد عام ہے، انسان نے خود صحیح کی ہو یا صحیح کا سبب فراہم کیا ہو، مثلا جس انسان کی اولاد، دوست، احباب اور ملنے والے جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کی صحیح کا سبب ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ اس دعا اور استغفار کا سبب اس شخص کی صحیح سے قائم ہوا۔ اور ایک جواب اس کا آٹھواں یہ ہے کہ علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ حصر اصل مقصود کے اعتبار سے ہے، کل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کی مزید جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مشہور ایک غیر مقلد عالم ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے وہ اجماع کا مخالف ہے، اور یہ متعدد وجوہ سے باطل بھی ہے۔
ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچے گا، اور پھر وجہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ گار شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالے جائیں گے، یعنی کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، جو کبیرہ گناہ کر چکے ہیں، وہ شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالے جائیں گے، اور یہ نفع عمل غیر سے ہوگا۔ ظاہر انہوں نے عمل تو نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ عمل غیر سے ہوگا کہ ان کو شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گنہگاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا، اور یہ نفع بغیر عمل اور صحیح کے حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے جنت میں جائے گی، اور یہ عمل غیر سے نفع ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم لڑکوں کے قصے میں بیان فرمایا تھا کہ ان لڑکوں کو اپنے باپ کی نیکی سے فائدہ پہنچا۔ پھر ایک وجہ یہ کہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ میت کو دوسروں کے کیے ہوئے صدقات سے فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث سے مبارکہ سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے حج کرنے سے میت سے حج مفروض ساقط ہو جاتا ہے، اور یہ فائدہ بھی عمل غیر سے ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ نظر مانا ہوا حج اور نظر مانا ہوا روزہ بھی غیر کے کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، حتیٰ کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو قرض تھا وہ ادا کر دیا۔ اس طرح غیر کے عمل سے قرض ادا ہوا۔ پھر ایک وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس پر صدقہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ پھر ایک وجہ یہ کہ اگر کسی میت کی طرف سے لوگ قاضی کے حکم سے قرض ادا کریں تو میت کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ پھر جس شخص پر لوگوں کے حقوق ہیں، اگر لوگ وہ حقوق معاف کر دیں تو وہ بری ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ نیک پڑوسی سے زندگی میں اور موت کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص بخشا گیا، جس نے ذکر نہیں کیا تھا، صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بخشا گیا۔ پھر یہ کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ عمل غیر کا نفع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں۔ سورہ انفال میں ہے یہ۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفتح کی آیت نمبر 25 میں، اور سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر بعض لوگوں کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ بعض بروں سے عذاب نہ ٹالے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، اور یہ عمل غیر سے نفع ہے۔ پھر یہ کہ نابالغ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کہ ائمہ ثلاثہ کے نظریے کے مطابق نابالغ کی طرف سے اس کا ولی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور یہ عمل غیر سے نفع حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں پر معلوم ہوا کہ کتاب، سنت اور اجماع کی روشنی میں جو عمل ہے وہ غیر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا اجر ملے گا، لیکن ان ساری باتوں سے یہ حاصل کلام جو ہے وہ یہ ہوا کہ غیر سے بھی ہمیں نفع ملتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی، وہ اصال ثواب کی صورت میں ہوتا ہے، صدقے کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ سارے کا سارا اجر جو ہے وہ ملتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو اجر نہ ملنے کی بات ہے یہ کفار کے لیے ہے، کیونکہ کفار کو اجر نہیں ملتا، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اجر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے دوسروں سے بھی۔ ساری کی ساری ڈیٹیل احادیث اور قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ فائدہ ملتا ہے، اور جو فائدہ نہیں ملتا وہ کفار کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ہماری جو ہے آیت نمبر 141، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 141 ہے، اور یہ پارہ نمبر 1 جو ہے قرآن پاک کا، یہاں پر اس کا مکمل ہوتا ہے پارہ نمبر 1۔
ماشاءاللہ سے اس میں پارہ نمبر 1 میں ہم نے 16 رکوع اور 141 آیتیں پڑھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھے سے سنا، بہت اچھے سے پڑھا، اور آپ کو ہر پوائنٹ اچھے سے کلیئر بھی ہو گیا ہوگا، اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا مکمل پارہ تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر اس کو پڑھنے میں کہیں بھی مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرمائے۔ میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں جو ہم نے پڑھا مکمل پارہ جو ہم نے پڑھا، اس میں جتنی بھی تعلیمات ذکر کی گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم نے حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ آپ نے جو سیکھا، جو پڑھا، جو سمجھ میں آیا، اپنے ارد گرد جتنے بھی آپ کے گھر میں لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بچے ہیں، بہنیں ہیں، کزنیں ہیں، کوئی بھی سب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، سب کو بتایا کریں، سنایا کریں۔ یہ تمام واقعات جو ہم نے پڑھے، تمام تعلیمات، تمام احکامات جو آپ نے سیکھیں، سب تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی پارے میں ہم نے کتنا زیادہ پڑھ لیا، کتنے احکامات، تعلیمات ہم نے سیکھ لی، کتنا کچھ ہم نے سیکھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا ریویو دینا چاہوں گی کہ ہم نے مکمل پارے میں جو سیکھا، تاکہ تھوڑا سا دہرا دوں اور آپ کی بھی جو میموری میں ہے وہ ساری باتیں دہرا لی جائیں۔ کہ سب سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ شروع کی، پارہ نمبر 1 تو حروف مقطعات سے شروع کیا، پھر اس میں متقین کی صفات آئیں، منافقین کی صفات جو ہیں وہ آئیں، اس کے بعد قرآن پاک کی شان بیان کی گئی، اور چیلنج دیا گیا کہ اگر قرآن پاک میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر ایسے کرو کہ اس جیسی کوئی بھی صورت بنا لو اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد زندگی اور موت کا ذکر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ ساری کی ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور جو ابلیس تھا اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ سجدے کی اقسام وغیرہ بھی ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا کافی واقعہ بھی ہم نے ان کے پڑھے کہ ان سے خطا سرزد ہوئی، پھر ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، ساری کی ساری ڈیٹیل۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے بڑے ہیں، یعنی مدینہ شریف کے جو یہودی تھے، ان کے جو بڑے ہیں پیچھے گزر چکے، ان کی باتیں ان کو یاد دلائی گئیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جو تمہارے بڑے تھے ہم نے ان پر کتنی نعمتیں نازل کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اس کا جو واقعہ ہے وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا، جس طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو عہد ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر جو یہودی تھے مدینہ شریف کے، ان کا جو ضد اور ہٹ درمی تھی وہ بیان کی گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد میں مبتلا تھے، بغض میں مبتلا تھے۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے کیوں آئے، وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی بنی اسرائیل سے آتے۔ تو بنی اسرائیل کو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا، حسد تھا کہ سارے نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں، تو آخری نبی آخر الزمان جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے، اور وہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے؟ اس وجہ سے پھر وہ بغض میں اور حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد یہودیوں کو ان کی بہت سی باتیں یاد دلائی گئیں، اور بچھڑے کا ذکر کیا گیا، جبکہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اسی بچھڑے کی وجہ سے آپس میں ان کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا، یہ بھی ان کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد گائے کا واقعہ جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور جیسا کہ سورہ البقرہ ہے تو جو عربی ہے
عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اسی سے منسوب ہے، وہ گائے کے واقعے کے ساتھ ہی منسوب ہے یہ سورت کا نام۔ تو یہ بھی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے، ذبح کر کے وہ مقتول کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو بہت سے احسانات مزید یاد کروائے گئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر ان کی آزمائش کا ذکر آیا، ان کی استقامت کا ذکر آیا، ان کو امام بنانے کا ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے دعائیں مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کو رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مکہ کی آبادی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مکہ کو امن بنانے والا اور اس میں رہنے والوں کے لیے جو دعائیں تھیں وہ تھیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، یہ سارا ذکر جو ہے وہ ہم پڑھ چکے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، مناسک حج کا ذکر، اور یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے الحمدللہ اکثرا ہم اس میں پڑھ چکے پہلے سپارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمارا قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم اگلا پارہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔